حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مسجد کو آباد رکھنا، اپنی آمد و رفت اور اپنا آنا جانا مسجد میں ضرور رکھنا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد متقیوں کا گھر ہے، مسجد نیک لوگوں کا مسکن ہے۔ ان گھروں کو آباد رکھنا، تم سرسبز و شاداب رہو گے، دلی اطمینان کو حاصل کرتے رہو گے، سکون کی، عافیت کی، امن و اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ اور سید التابعین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سید التابعین سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فقاہت سے اور بڑی نیک سیرت سے اور اعمال صالحہ کی دولت سے نوازا۔ یہ فرماتے ہیں سید التابعین حضرت سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے دربار میں اللہ کی مجلس میں آنے والا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اس ارادے سے کہ وہ نماز پڑھے گا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا حج کے لیے احرام باندھ کر حج کو جانے والا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک فضیلت اس کو دی جاتی ہے اور ایک ایک خطا اس کی معاف کی جاتی ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ نمازی کے حکم میں اس کو مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی نقطہ، بنیادی پوائنٹ آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے وہ نماز ایسی نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں دل کھیت پہ ہے، دکان پہ ہے، کاروبار میں ہے، معاملات میں ہے یا دنیاوی الجھنوں میں ہے، ایسی نماز کا ثواب نہیں۔ کامل ترین نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات پر کہ یہ انسان گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یہ نمازی کے حکم میں ہے اور بیٹھے ہوئے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، کامل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا مقدس ہے یہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ عز وجل، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، ومن احبنی، اور جو چاہتا ہے مجھ سے محبت کرنا تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، ومن احب القرآن فلیحب المساجد، جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر مسجدوں سے محبت کرے، اس لیے کہ فَإِنَّهَا أَفْنِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کی ان گھروں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ جو انسان مسجد کا ادب کرتا ہے، مسجد کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نورانیت کو، سادگی کو، اطمینان کو، سکون کو، حیا کو، پاکیزگی کو داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آزادی کی تحریک میں ایک بڑا رول ادا کیا، ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کی زندگی میں ایسے حالات تھے کہ اس وقت حج کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ حج کو جانے میں بڑی دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس دور کی طرح ایروپلین اور ہوائی جہاز کا کوئی انتظام نہیں تھا، بعد والی کشتیوں کے ذریعے سمندری علاقوں سے لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے اور واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔
اس لیے جب حاجی لوگ جاتے تھے تو ان کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا، اور ان کو گویا کہ الوداعی ترانے کے ساتھ روانہ کیا جاتا، کوئی امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ واپس آئے۔ اسی طرح جب یہ خبر سنی جاتی تھی کہ اب حاجی لوگ آنے والے ہیں تو پہلے سے لوگ جو ہے بندرگاہ پر چلے جایا کرتے تھے اور ساحل پر بیٹھ کر ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی وہ آتے تھے تو کوئی پیشانی کو چومتا تھا تو کوئی ہاتھوں کو چومتا تھا اور بڑی خوشی کا اور فرحت و شادمانی کا جو ہے اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جو حاجی حج کر کے واپس لوٹ آتا تھا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں آج پہلی بار آیا، اس لیے حالات ایسے تھے۔ لیکن حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، جس طرح نماز معاف نہیں ہے اس طرح حج بھی معاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کو حج کرنا فرض ہے، اور جتنی تاخیر کر رہا ہے، حج کو جتنا ڈیلے کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ گناہ ملے گا۔ انسان کو جب وہ حج کے نصاب کو پہنچ جائے تو فوراً حج کرنا اس کو اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ زندگی میں ایک حج ہر مالدار کے اوپر فرض ہے، اور وہ مالدار اتنا ہو کہ یہاں سے جانے کا کرایہ، آنے کا کرایہ، اسی طرح جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کھانے کا توشہ یا اس کے پیسے اس کے ساتھ میں ہو، اور اتنے ہی دنوں کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے وہ کھانے کے سامان کا انتظام کر کے جائے، ایسے انسان کے اوپر حج فرض ہے۔ تو اس وقت کے ان علماء نے انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ حج منسوخ ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے اپنی کشتی روانہ کی، اور جہاں جہاں پر ٹھہرے ہیں، جہاں جہاں سے گزرے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کی۔ اتنی بڑی شخصیت اور کروڑوں مریدین ملیں گے، اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ کوئی حافظ نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، پھر اتنا بڑا مقام کیسے ان کو حاصل ہوا؟ اس کے پیچھے ایک راز ذکر کرتے ہیں کہ یہ خدمت گزار تھے، بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، کمزوروں کی خدمت کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے، جوانوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہر ایک کا ساتھ دیتے تھے، بالکل دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، اگرچہ وہ پانی لانے کی جگہ دور دراز ہوتی تو اس کا پانی لا کر دیتے، بازار سے بیواؤں کے لیے سودا لا کر دیتے تھے، بڑے خدمت گزار تھے، اور اللہ کے گھر کی بہت زیادہ خدمت کیا۔ اس وقت جو دہلی کی جامع مسجد تھی، بڑا ہجوم رہتا تھا وہاں پر پرندوں کا، کبوتر، اسی طرح مٹھو، اس طرح کے جو پرندے ہیں، کبوتر ہے یا گوریا ہیں اور مٹھو وغیرہ ہیں، یہ مسجدوں میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو ان کے مسجد میں بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے جو بیٹ کیا کرتے تھے تو پوری گنبد ان پرندوں کی بیٹ سے بھری رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو بہت زیادہ بدبو وہاں پھیلتی تھی۔ تو حضرت رات میں اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس پرندوں کی بیٹ کو صاف کیا کرتے تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، اللہ کا گھر بدبو سے نہ مہکے، اس لیے اس کو صاف کیا۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، جنہوں نے اکابرین کی سیرتیں لکھی ہیں، یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کامل کو مسجد کی خدمت کر۔ تو مسجد اتنی مقدس اور محترم جگہ ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد بابرکت جگہ ہے، مسجد کو آباد کرنے والے بابرکت ہیں، ان میں رہنے والے برکتی لوگ ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان مسجد میں اس شخص کی صحبت میں اگر وقت گزار لے جو 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ مل جائے۔ یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے اللہ کی صدا لگا رہا ہے، اللہ کے گھر میں اس کا کچھ وقت لگ رہا ہے، ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی بیماری میں کر رہا ہے تو کوئی تندرستی میں کر رہا ہے، پھر ان کی صحبت میں اللہ کیوں نہیں مل رہا ہے، ان کو خود اللہ کی معرفت کیوں نہیں مل رہی ہے؟
اس مسجد کے محسن کی جو اللہ کی صدا لگا رہا ہے 5 وقت، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت مسجد سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازتے ہیں اپنے لوگوں. تو مسجد کا یہ احترام ہر ایک انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں مسجد کی آبادی سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ سارے کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے اعمال پر کچھ ملے گا نہیں. بس ایک جو ذمہ داری تھی آپ کے سر پر وہ ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے پڑھی تھی، گھر پہ پڑھی تھی، چلو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس نماز کے اوپر جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. یہ جو نماز میں کسی پہ 27 درجے ثواب، کسی پہ 25 درجے ثواب، یہ جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت کی جگہ مسجد ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان مسجد سے کٹ گیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا کنیکشن بجلی پاور ہاؤس سے کٹ گیا. جس طرح سے اس انسان کے گھر میں بجلی آ ہی نہیں سکتی جس کا کنیکشن بجلی پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے، ایسا ہی اس انسان کے گھر میں برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی جو مسجد سے کٹ گیا. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا مسجدوں کو آباد کیا.